پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو؟ میرے بھائیوں، یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ کفار اس چیز کو بہت ہی تعجب سے اس چیز کو دیکھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو دوبارہ نہیں لا سکتا ہوں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہارے ایک ایک انگ کو، ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کو ہم جمع کریں گے۔ جب ہم تم کو پہلی بار پیدا کیے کچھ نہیں تھا، جب ہم تم کو بغیر کسی چیز سے ہم تم کو دنیا میں لے کر آئے، ایک صرف پانی کے ایک قطرے سے تم کو ہم نے ایک انسان کا اتنا بڑا جیتا جاگتا ایک مجسم بنا دیا، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، یہ جو آج کا پروگرام ہے قبر کو سامنے رکھ کر کے ہے، تو آج ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے کا یہ مقام ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ جو قبر ہے پہلی منزل ہے آخرت کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی اگر ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک کیا، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہم نے گزاری، تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے دوسرے مخالف میں اللہ کے حکم کو توڑا، نبی کے حکم کو توڑا، قرآن کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری، ہم نے سنت کو پیچھے رکھا، تو قبر ہمارے لیے جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب لوگ ان کو دفن کر کے وہاں سے ہٹنے لگتے ہیں، تھوڑے ہی دور پر جاتے ہیں کہ دو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد ان سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہوتا ہے، میں مختصر میں بات ختم کرتا ہوں، پوری تفصیل میں ذکر نہیں کروں گا، جب بندہ سوال و جواب میں اگر پاس ہو جاتا ہے، ان 3 سوالات کے جوابات اگر صحیح ڈھنگ سے دے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، ان قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچا جواب دیا ہے، اچھا جواب دیا ہے۔ فَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بچھونا لگا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، قبر کو اس کے نگاہ جہاں تک جائے وہاں تک قبر کو کشادہ کر دو۔ قبر آپ کے لیے ایک بہترین باغ بن جاتا ہے، جہاں آپ کی جتنی دور آپ کی روشنی آنکھ کی جا سکتی ہے، وہاں تک قبر آپ کے لیے کشادہ بن جاتی ہے۔ جنت کے بچھونے لگ جاتے ہیں، جنت کے لباس آپ کو پہنا دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اور جنت سے جو ہے وہاں کی نعمتیں، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کی قبر میں آتی رہتی ہے، اور بندے کو ویسے ہی سلا دیا جاتا ہے جس طریقے سے ایک نئی نویلی دلہن کو حجلہ عروسی کے لیے پہلی رات کی تیاری میں ان کو سلایا جاتا ہے۔ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، ان کی نیند اسی وقت کھلے گی جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ لیکن اگر قبر میں جانے والا مردہ اگر وہ نیک نہیں ہوتا، صالح نہیں ہوتا، اگر اس نے رب کی مرضی کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، نماز کی پابندی نہیں، سود اور زناکاری بدکاری کی سے بچنا نہیں، بلکہ اس نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا، خواہشات کو اس نے اپنا رب بنایا اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارا، جب قبر میں جاتا ہے اس سے
3 سوالات ہوتے ہیں، وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا، وہ کہتا ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ فرشتے پوچھتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ کہتا کہ مجھے نہیں معلوم۔ بھائی رب کو اپنے رب مانے گا تب نہ رب کے بارے میں آئے گا۔ رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ رب ماننے کا مطلب ہے کہ اپنی ساری زندگی کو اس کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا۔ لیکن اگر آپ نے حوالے نہیں کیا، آپ اپنی مرضی کے مطابق چلے، رب کا حکم ہے کہ بندے ظہر کی اذان ہو رہی مسجد میں جاؤ، لیکن ہم جاتے ہیں کہاں؟ ہم دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار میں لگے رہتے ہیں، کھیتی باڑی میں جاتے ہیں، مسجد نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو ہم نے رب کو کہاں مانا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے دکان میں بیٹھے رہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، تو ہم نے اللہ کے چاہنے کو تسلیم نہیں کیا، اپنے دل کے چاہنے کو تسلیم کیا، اور اپنی دل کی چاہت کے مطابق ہم اپنے کاروبار میں لگے رہے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے رب کس کو بنایا؟ اللہ کو بنایا کہ اپنے دل کو بنایا، اپنے خواہش کو بنایا؟ ہم نے خواہش کو بنایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جس نے اپنی مرضی کو، اپنے خواہشات کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ تو جب جو ہے بندہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے۔ اس کے پاس علماء کرام آئے تھے، انبیاء کرام کی دعوت پہنچی تھی، کتاب و سنت کی دعوت پہنچی تھی، اس نے تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے مانا ہی نہیں تھا، اس لیے آج کیسے سوال کا جواب دے سکتا تھا؟ اس لیے اس کے لیے کیا ہے؟ فَأَفْرِشْهُ لَهُ فِرَاشَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابَ النَّارِ، جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دو۔ تو اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں بلکہ جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کا آگ کا بستر لگا دیا جاتا ہے، آگ کا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، اور وہ قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کے دائیں پسلیاں بائیں میں گھس جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے جو پروگرام قبر کو سامنے رکھ کر کے ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بدلیے، چینج کیجئے، اور عقل مند بنیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عقل مند انسان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکثرهم ذکرا للموت، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا وہی عقل مند ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم قبر کو یاد رکھتے ہیں، قبر میں کیا ہوگا، قبر کے بعد کی زندگی کیا ہے، ہم نے اس کے لیے تیاری کی۔ اگر تیاری کی تو ٹھیک ہے۔ اللہ رب فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے جسے بچا لیا گیا اور جنت کا جسے ٹکٹ مل گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کامیابی چاہیے، اگر عقل مند بننا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے جو مرضی کے مطابق لگا دیجئے، اپنی مرضی کو چھوڑیے، اپنی مرضی، اپنے خواہشات کو پیچھے رکھیے، اور رب کی مرضی اور نبی کی سنت کو آگے رکھیے، اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آج کے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے جن نوجوان ساتھیوں نے جو نوجوان کمیٹی گشائے پور کی ہے، ان کی جو محنت، ان کی مشقت سے اور ان کے تگدو سے، ان کی جو کاوشوں سے جو آج کا یہ پروگرام سجا ہے، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین سب سے پہلے یا اللہ تو ان سب کو اگر ان کے اندر کوئی کمی خامی ہے ان کو دور کر دے۔ رب العالمین ہمارے ان ساتھیوں کی کوشش کو قبول فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، رب العالمین ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اور رب العالمین ان کی زندگی میں اگر کوئی جو ہے تیری مرضی کے مطابق اگر کوئی قدم اٹھتا ہے ان کا، یا اللہ تو ان کو سدھار دے اور ان کو اپنی مرضی میں لگا دے،
اور قبر کی تیاری میں لگا دے. جس طریقے سے قبر بنانے کے لیے، قبرستان بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں رب العالمین، قبر کے اندر کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، قبر کی اندر کی زندگی کو بنانے کے لیے رب العالمین اس کے دلوں میں فکر پیدا کر دے. رب العالمین ہم سب کو یا اللہ، جتنے لوگ جمع ہیں یا جو آ رہے ہیں، رب العالمین سب کے سننے کو، سب کو آنے کو قبول فرما، اور ہم سب کو رب العالمین ہم سب کے لیے قبر کی عذاب کو دور کر دے، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.